محترم مفتی صاحب ادباً سلام عرض ہے. چلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑے ادب سے ایک سوال ہے. آپ 12 ربیع الاول کے دن مخالفین کے جلوس میں شریک ہوئے ہیں, گھوڑے پر بیٹھے ہیں, اس کی وضاحت کریں. لعنت اللہ علی الکاذبین. میں تو کسی مخالف بندے کے جلوس میں نہیں گیا, کسی مخالف کے جلوس میں, نہ میں مخالفین کے جا کے گھوڑے پہ بیٹھا ہوں. علماء دیوبند کا, علماء احناف کا اپنا پروگرام ہے, علماء دیوبند کا ہے. میں اس میں کیا انہوں نے استقبال کے لیے مجھے گھوڑا دے دیا. یار گھوڑے پہ بیٹھنا ہم نے پیغام دیا ہے کہ کوئی قوم گھوڑے کی پرستش کرتی ہے, ہاں, اور ہم گھوڑے پہ چڑھتے ہیں. تو انہوں خوش ہونا چاہیے تھا. آپ اس پہ پریشان ہو گئے. میری بات مجھ سے پوچھے, الحمدللہ زندہ سلامت ہوں. باقی یہ کہتے ہیں انٹرنیٹ پر طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے. تو بھائی انٹرنیٹ پہ پہلے کون سی اچھائی کی باتیں زیادہ تھی؟ یہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہر چیز بے لگام ہو گئی. او خدا کے بندے, اتنی جھوٹی باتیں لوگوں نے میری شیئر کی. ایک ویڈیو میرے پاس, ویڈیو نہیں ایک فوٹو آیا, اس میں میں نے کوئی ایسے کوئی جشن وشن کے نام کا کوئی پتہ نہیں پیلا سبز جھنڈا تھا, وہ اٹھایا ہوا تھا کہ مفتی صاحب نے ہاتھ پہ اٹھایا ہوا ہے. اللہ کی قسم میں نے ہاتھ میں نہ پکڑا ہے نہ اٹھایا. یار کچھ تو آپ سمجھے, ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. باقی رہا یہ بات جو بدعت کے حوالے سے لکھی ہے, یہ جو ربیع الاول کا پروگرام ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں ہوتا ہے, یہ کوئی 100 سال سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. یہ تو میری پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہے بھائیوں, کوئی میری بات نہیں ہے. اس میں الحمدللہ مجلس احرار اسلام, مجلس تحفظ ختم نبوت, اسی طرح صحابہ کرام پہ کام کرنے والی تمام جماعتیں اور اہل حق کی نمائندہ جماعت, جمعیت علماء اسلام, تنظیم اہل سنت والجماعت, تنظیم مجلس حقوق کے اہل سنت, یہ سارے اکابرین علماء, شیوخ الحدیث, مفتیان موجود ہوتے ہیں. وہ سارے موجود تھے. تو اکیلا میں تھوڑی تھا بھیگ کے چاول میں کھا دیں یار, سارا مارکا وہاں موجود تھا, سارے علماء وہاں موجود تھے. آپ صرف ایک میرے اوپر بھی بات کرتے ہیں گھوڑے پہ. حضرت یقین مانیے گھوڑے پر بیٹھنا کون سے جرم ہے؟ ایک بندے نے مجھے کہا اس دن گھوڑے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. میں نے کہا کتنے تیرے گاٹے سے بیٹھنا چاہیے تھا, کہاں بیٹھنا چاہیے یار, اس پہ کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا باری باری علماء کرام گھوڑے پہ بیٹھے, اور گھوڑا بھی ہمارے اپنے وہیں شاگردوں کا تھا جو ماشاءاللہ سیرت کے پروگرام میں چل رہے تھے. اور میں وہاں گیا اور میں نے وہاں پہ جا کے یہ جو واقعہ ہوا, چلو میں اس کی بھی بات کر دوں. یہ سندھ میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سسر پیغمبر داماد حیدر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توہین ہوئی ہے. اللہ ان ملعونوں کو غرق کرے. اگر ان کے ذمے میں ہدایت ہے اللہ ہدایت دے, ورنہ اللہ فیصلہ فرمائے. تو ان کے لیے احتجاج کا پروگرام تھا, میں نے احتجاج ریکارڈ کروایا وہاں پہ جا کے. لیکن وہ جو پروگرام ان کا 12 ربیع الاول کو تھا نا, علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا, جس کے صدارت جمعیت علماء اسلام ڈی اے خان کے صدر فرما رہے تھے, مولانا قاری محمد اعجاز فاروقی صاحب وہ صدارت فرما رہے تھے. اور اعلان ہو رہا ہے وہاں پر, سنیں اعلان سنیں, کہ یہ 12 ربیع الاول کا پروگرام جو یہاں ہم سے چل کے آ رہے ہیں, یہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت نہیں ہے, دین کا حصہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, صرف اہل سنت کی طاقت کا مظاہرہ ہے. وہاں پہ یہ اعلان ہو رہا ہے. آپ اس کو بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس اعلان کے بعد بھی آپ بدعت کہتے. رات میں حضرت قائد ملت اسلامیہ کے پاس تھا, وہاں پر بھی یہ گھوڑے والی بات چلی نا, تو مولانا مجھے فرمان لگے بڑے گھوڑے آتے بیٹھے ہو. میں نے کہا حضرت یہ تو اکابرین کی ترتیب سے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے شروع کرایا, پھر حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ کی تائید حاصل تھی, آپ کے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ ہمارے یہاں اس پر تائیدی پروگرام میں کئی مرتبہ تشریف لائے ہیں. یا اسی طرح حضرت مولانا امام اہل سنت والجماعت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ اسی پروگرام میں, ان کی تائید سے یہ شروع ہوا. اور پھر شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی نفر اللہ مرکزہ, اور جس وقت حضرت بخاری عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے وہ 53 بندوں کی کمیٹی بنائی تھی نا ختم نبوت کے لیے 1953 میں, تو ان میں جن 2 بندوں کا بلکہ 3 بندوں کا انتخاب کیا تھا وہ میرے ضلع سے تھا. شیخ الحدیث حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ, شیخ الحدیث مولانا سراج الدین نور اللہ مرکزہ, یہ حضرت انور شاہ کشمیری اور حضرت مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, یہ دونوں فضلاء دیوبند. اور تیسرے ان کے ساتھ ایک بزرگ حضرت صوفی ریاض الحسن گنگوہی رحمہ اللہ. یہ تینوں ہمارے اسی پروگرام کے معاملات کے اس طرح معید تھے کہ اس کو فرض نہ سمجھو, واجب نہ سمجھو, کار ثواب نہ سمجھو, دین کا ایسا نہ سمجھو. آپ پھر بھی بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں. تھوڑی مشین اپنی ہولے رکھو. اور یہاں میں ایک درد دل کی بات بھی کروں, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے,
یہ وقت ہے اس طرح کی فضول باتیں کرنے کا کہ گھوڑے اور فلاں فلاں. آپ کو نہیں پتا 12 ربیع الاول کو مستونگ میں کیا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ ہماری 52 خون کی جانیں وہاں پہ گئی. کیا وہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہے؟ ہم چرچ کے لیے تو آواز اٹھا سکتے ہیں, ہم وہاں پر جڑا والا جا کر احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں. وہاں 52 زندگیاں گئی ہیں, 52 ماؤں کے سہاگ اجڑے ہیں, اس پہ کوئی بات کرتا ہے یار؟ یہ دوابہ میں اپنا کیا نام ہے وہاں پر ہنگو کی تحصیل ہنگو میں, وہاں جمعہ نماز میں کیا سے کیا معاملات, نہتے نمازیوں پر وہاں شہادتیں ہوئی ہیں. اس کی بات کرو یار, قوم کو ایک کرنے کی بات کرو. کفر آج ہمارا ہاتھ کاٹ رہا ہے اور آپ اور ہم لڑ رہے ہیں کہ ہاتھ ہم نے رکھنا کیسے اور ہاتھ ہم نے ملانا کیسے. دلائل اپنی جگہ, لیکن خدا کے لیے کفر کے خلاف اب کیا کرو گے؟ میں تبھی تو کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا پرچم اٹھاؤ, جمعیت علماء کے دست و بازو بنو, یہ گلی محلوں کی جماعتوں سے نکلو, عالمی جماعت بن کے آؤ. اس وقت الحمدللہ ہماری جماعت اس پوزیشن پر ہے کہ ہمارے بغیر حکومت بن سکتی ہے, چل نہیں سکتی. ہم اس پوزیشن پر ہیں, اس معاملے میں ساتھ آؤ, اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کے لیے چلو. آپ یہ ان مسائل میں امت کو الجھا کر کیا کہنا چاہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کر لی. باقی مجھے تو یقین مانیے کوئی نہ صفائی کی ضرورت ہے نہ وضاحت کی ضرورت ہے, نہ میں نے کوئی غلط کام کیا, میں نے دھڑلے سے کیا ہے, ٹھیک سمجھ کے کیا ہے, انشاءاللہ کرتا رہوں گا, اس پہ تو کوئی پرابلم نہیں. باقی اس طرح کی ان باتوں کو انہیں کو جی اپنی جیب میں رکھو, ہم ان چیخوں کو انجوائے کرنے والے لوگ ہیں, ہمیں اس معاملے سے فرق نہیں پڑتا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين